اسی طرح اب محرم آتا ہے تو غلامان حسین بھی کھانا کھلاتے ہیں، غلامان حسین بھی شربت پلاتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یارو تم کسی اور کے چاہنے والے ہو اور ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ اب آپ لوگ اگر کھلائیں گے تو آپ ٹینشن میں مت آؤ، سمجھ جاؤ کہ آپ کو حسین سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، حسین سے محبت ہے، اسی لیے آپ اپنے گھر میں کھانا پکاتے بھی ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ امام حسین کی محبت میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے فرض ہے، واجب ہے، قرآن میں کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، یہ جاہلانہ باتیں ہیں۔ یہ سوال خود جاہلانہ سوال ہے۔ ذرا بھی اگر اس کو عقل ہے، تھوڑا بھی پڑھا لکھا ہے، رائے برابر کا بھی دینی علم رکھتا ہے، تو ایسا جاہلانہ سوال نہیں کر سکتا۔ یہ جاہلانہ سوال ہے کہ قرآن میں کہاں ہے، صحابہ اکرام کرے تھے کیا، اولیاء اکرام کرے کیا، انہوں ہوا کیا، ان کو دیے کیا، نعوذ باللہ یہ جاہلانہ سوال ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو یاد رکھیے گا کہ اب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے المودۃ فی القربی۔ اب اگر امام حسین کی محبت میں اب اگر کوئی روتا ہے تو یاد رکھو، اب اگر اس پر کوئی فتویٰ جاری کرے کہ حسین کی محبت میں نہیں رونا چاہیے، حسین کے یاد میں نہیں رونا چاہیے، حسین کا غم نہیں کرنا چاہیے، تو یاد رکھو یہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، یہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ آپ پوچھے کیوں؟ جب محبت ہوتی ہے تو محبت والے سے پوچھو، بس وہ محبت میں اپنے معشوق کو یاد کر کے عاشق روتا ہے، اس کا غم بھی اس کو طاری ہوتا ہے، اس کی محبتیں بھی اس کو نصیب ہوتی ہے، اس کی یاد بھی اس کو آتی ہے۔ جب کسی کو پیار ہو جائے تو پیار کرنے والے کو پوچھو عاشق کی یاد کیسے تڑپاتی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائیں آقا نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مختار، سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین ایک شیشی میں مٹی بھر کر حضور کو لا کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی کو لیا، آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے، یا رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے، اور یہ وہ کربلا ہے جہاں آپ کا نواسا حسین شہید ہونے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مٹی کو دیکھا تو خدا کی قسم حضور کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کی آنکھ سے آنسو جاری ہونا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ خدا کی قسم یہ حسین کی محبت کا ثبوت ہے، یہ حسین اور شہدائے کربلا کی محبت کا ثبوت ہے۔ حسین کی محبت میں رونا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے وہ مٹی لی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دیا اور دے کر کہا کہ اے ام سلمہ اسے اٹھا کر رکھو، اسے اپنے پاس رکھو۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کس کو دیا؟ حضرت ام سلمہ کو دیا، اسے اٹھا کر رکھو۔ اور اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی لال ہو جائے، خون بن جائے، سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں، رسول پاک علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات ہیں، شاید اس وقت 1 یا 2 زوجہ مطہرہ دنیا سے پردہ فرما چکی تھی، بقیہ ازواج مطہرات تو بقید حیات تھی۔ مولا امام حسین کی شہادت کا ثبوت اب اس مٹی کو بنایا گیا، حضرت جبریل نے لا کر دی، حضور نے وہ مٹی لی، لے کر حضور حضرت عائشہ کو نہیں دے رہے ہیں، بڑا نقطہ سمجھا رہا ہوں، حضور حضرت حفصہ کو نہیں دے رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ کو نہیں دے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ مٹی لی تو ام المومنین اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو دیا۔ حضرت سلمہ کو ہی کیوں دیا؟ دیگر ازواج مطہرات حضرت عائشہ کو کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے، اٹھا کر دیکھو،
نبی اس واقعے کے ذریعے اپنا علم غیب بتا رہے ہیں کہ جب میرا حسین شہید ہوگا تو ازواج مطہرات میں کوئی زوجہ بھی زندہ نہیں رہے گی، سب پردہ فرما چکی ہوگی۔ اس وقت اگر کوئی زندہ رہے گی تو حضرت ام سلمہ زندہ رہے گی۔ اسی لیے حضور نے حضرت ام سلمہ کو دیا، حضرت ام سلمہ کو دیا، اور پھر حضرت ام سلمہ حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت ایک ہی ام المومنین بقید حیات تھی، وہ حضرت ام سلمہ ہیں، اور پھر فرماتی ہیں کہ جس دن ادھر کربلا میں واقع شہادت رونما ہوا، حضرت ام سلمہ خواب میں دیکھتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے خواب میں تشریف لائے، ام سلمہ کے خواب میں تشریف لائے، حضور کی زلف معنبری بکھری ہوئی ہے اور ساری زلف مبارک گرد و غبار سے بھری ہوئی ہے، ریش مبارکہ گرد آلود ہے، حضور کے چہرے پر غم و مصیبت تکلیف کے آثار ہیں، حضور کے چہرے جسم اقدس پر لباس مبارک پر خون کے دھبے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے جب رسول پاک علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا، خواب میں پوچھتی ہے، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میرے آقا، آپ اس حال میں کیسے؟ یا رسول اللہ، یہ گرد و غبار کیسی؟ یہ فکر چہرے پر کیسا؟ یہ جسم مبارک لباس معنبر پر یہ خون کے دھبے کیسے؟ تو حضور فرماتے ہیں، ام سلمہ، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین اور میرے خاندان کے بچے کربلا میں شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ نے جیسے ہی خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہوئی، نیند سے بیدار ہوئی، خواب ختم ہوا، ام سلمہ نیند سے اٹھی تو جھٹ دوڑتی ہوئی اس محراب کی طرف پہنچی، اس کھڑکی کی طرف پہنچی جہاں پر انہوں نے یہ مٹی اٹھا کر رکھی تھی۔ حضور نے مٹی کی شیشی ان کو کب دی تھی؟ جب حسین علیہ السلام کی عمر 3 سال یا 4 سال کی تھی، 2 سال یا 3 سال کی تھی، اور شہادت کب ہو رہی ہے؟ جب حضرت امام حسین کی عمر 55 سال کی ہے۔ جس شیشی کو ام سلمہ نے 52 سال سے اٹھا کر رکھا، اب دوڑتے دوڑتے اس شیشی کی طرف پہنچتی ہے، دروازہ کھول کر محراب کا جب شیشی نکالتی ہے، زندگی بھر دیکھتی رہی، اس میں مٹی تھی، مگر مصطفیٰ نے کہا تھا میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو یہ مٹی خون بن جائے گی۔ تو ام سلمہ نے دیکھا اب وہ مٹی نہیں ہے، خون بن چکی ہے، خون بن چکی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر رونما ہونے والے واقعات۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے ام سلمہ کو دیا تاکہ پتا چلے دنیا کو کہ میں اس دنیا میں اس وقت بظاہر موجود نہیں رہوں گا، مگر میں جانتا ہوں میرا بیٹا حسین جب شہید ہوگا تو کوئی اور نہیں، ام سلمہ بقید حیات ہوں گی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس روحانی طور پر میدان کربلا میں موجود ہیں۔ میدان کربلا میں روحانی طور پر حضور میدان کربلا میں، تبھی تو حضرت ام سلمہ کو خواب میں آ کر دکھا رہے ہیں، زلف معنبری گرد آلود ہے، اور آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں، میرے بیٹوں کو وہاں شہید کیا جا چکا ہے۔ اب ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ غم حسین میں شریک ہے کہ نہیں ہے؟ غم حسین میں شریک ہونا، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، مصطفیٰ کی سنت زنی کی جائے۔ غم میں شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انگار بچھا کر اس میں ناچا جائے، غم میں شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناجائز اور حرام حرکتیں کی جائے،
غم میں شریک ہونے کا مطلب ہے کہ جلسے یاد امام حسین منایا جائے. غم میں شریک ہونے کا مطلب ہے حسین کے تذکرے کیے جائیں اور دو چار آنسو بہا کر اپنے دل کو تسلی پہنچائی جائے اور یہ ثبوت دیا جائے کہ اے حسین، قسم ہے رب ذوالجلال کی، ہم آپ کے اس غم میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. آپ اور میں تو غلام ہیں میرے بھائی. سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے امام زین العابدین؟ امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں. روایات میں آتا ہے، آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، مورخین نے لکھا ہے واقعہ کربلا کے بعد سے لے کر حضرت امام زین العابدین کے پردہ فرمانے تک کسی نے بھی امام زین العابدین کو مسکراتا ہوا بھی نہیں دیکھا. مسکراتا ہوا واقعہ کربلا کے بعد سے لے کے پردہ فرمانے تک. واقعہ کربلا کے وقت امام زین العابدین بمشکل 19 یا 20 سال کے ہیں. 20 سال کی عمر سے لے کر پردہ فرمانے تک امام زین العابدین کو کسی نے بھی مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، بلکہ ہر دیکھنے والے نے امام زین العابدین کو ہمیشہ آنسوؤں کی چھڑی کے ساتھ دیکھا. تو ہر دیکھنے والا پوچھتا تھا، حضور آپ ہمیشہ کیوں روتے رہتے ہیں؟ آپ کی آنکھ سے آنسو جاری کیوں جاتے ہیں؟ آپ کپڑا پکڑ پکڑ کر آنسو پوچھتے، کپڑے بھیگ جاتے ہیں، بات کیا ہے؟ ہر نیا شخص پوچھتا تو امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے نظروں کے سامنے کربلا آج بھی ویسے ہی موجود ہے کہ وہ واقعہ چند سال پہلے نہیں بلکہ ابھی میرے سامنے ہو رہا ہے. ابھی میرے سامنے ہو رہا ہے. ابھی میری آنکھوں کے سامنے امام علی اصغر کا لاشا موجود ہے. میری آنکھوں کے سامنے امام علی اکبر کا لاشا موجود ہے. میری آنکھوں کے سامنے علی اکبر کا لاشا موجود ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، شریعت کے مسئلے بیان کرنا بڑا آسان ہے، مگر دل میں حسین کی محبت کو بسا کر جواب دینا بڑا مشکل ہے. آج ہم سمجھے نہیں ہیں اہل بیت کو، اس کی وجہ سے آج ہم بدعقیدگی اور کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کی جرات و کوشش کر رہے ہیں. معزز سامعین کرام، آپ ذرا غور کریں، میں آپ کو لے چلتا ہوں کربلا. میرے بیٹے تم رک جاؤ، تم ہرگز نہیں جاؤ گے. اللہ اللہ کہا بیٹے تم ہرگز نہیں جاؤ گے. مورخین، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں امام حسین نے اس لیے روکا کیونکہ امام زین العابدین کو بخار تھا. تاریخ میں یہی بات ملتی ہے، امام زین العابدین کو شدید بخار تھا. تو میں پوچھتا ہوں بخار کی وجہ سے اگر روکے تو پھر وہاں صحت مند کون تھا جن کے اوپر 2.5 دن سے 3 دن سے پانی بند ہے؟ سحر پر سحر، افطار پر افطار بغیر پانی بغیر کھجور کے ہو رہی ہے. 3 دن سے جن کے اوپر پانی بند ہے، دریائے فرات سے خطرہ نہیں دیا جا رہا ہے، کوئی لا کر ایک لقمہ جن کے حلق میں نہیں ڈال رہا ہے، جن کے بچوں کو پانی پلانے کے بجائے تیرے مار کر شہید کیا جا رہا ہے. سوچو کہ وہاں صحت مند کون ہے؟ جس باپ کے سامنے 72 لاشیں رکھے گئے ہوں، کیا وہ حسین صحت مند ہے؟ خدا کی قسم وہاں تو بیمار سب ہے. مگر حضرت امام حسین نے اگر بخار کا بہانہ بنا کر زین العابدین کو روکا تو خدا کی قسم کیوں روکا؟ لوگ کہتے ہیں بخار تھا، مگر احمد نقشبندی کا ایمان کہتا ہے بخار کا بہانہ نہیں تھا بلکہ حسین کی نظر میں کچھ اور تھا. آپ پوچھے مولانا کیا تھا؟ یہ تاریخ میں آپ کو ملے یا نہ ملے، مگر میری بات ہے سن لو. امام حسین کہنا چاہتے تھے اس لیے روکا کہ بیٹا آپ رک جاؤ. کہا بیٹا آپ جام شہادت نہیں پیو گے؟ پوچھا بابا کیوں نہیں پیوں گا؟ کہا بیٹا اس لیے ہم جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ہم شہید ہو رہے ہیں تو ظالموں، پاپیوں، یزیدیوں، شرابیوں، جواریوں سے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہم شہید ہو رہے ہیں. اور بیٹا تم کو اس لیے روک رہا ہوں کیونکہ ہم جام شہادت پیئیں گے، نانا کے دین کو بچائیں گے، اور تمہیں اس لیے روک رہا ہوں
تاکہ تم رک جاؤ گے تو نانا کا دین پھیلاؤ گے. امام زین العابدین نے پوچھا بابا جان میں نانا کا دین کیسے پھیلاؤں گا؟ کہا بیٹے زین العابدین اگر آپ شہید ہو جاؤ گے تو ساری ہماری نسل یہیں پر ختم ہو جائے گی. حسین بھی ختم, حسین کے بیٹے بھی ختم, تو آل محمد سیدوں کا سلسلہ یہیں پر رک جائے گا. کہا بیٹا تم رک جاؤ, میں دیکھ رہا ہوں تمہاری نسل میں آگے چل کر تمہاری اولاد میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہوگا, اور بیٹا وہ ہند کی طرف جائے گا تو 1 2 4 کو نہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے گا. بیٹا تم رک جاؤ, میں دیکھ رہا ہوں تمہاری نسل میں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوگا. وہ سلسلہ چشت کا کام پوری دنیا میں ایسے کرے گا جہاں جاؤ گے نانا کے نام پر مچلنے والے نظر آئیں گے. بیٹا تم رک جاؤ, میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری نسل میں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہوگا. ایک اور بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام فرید الدین گنج شکر ہوگا. ایک اور بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی ہوگا. ایک اور بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام بندہ نواز ہوگا. ایک اور بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام کچھ اور ہوگا, کچھ اور ہوگا. اس لیے مسلمانوں تاریخ اٹھا کر دیکھو, جتنے اولیاء اللہ ہے, جتنے اولیاء اللہ ہے, مجھے یہ جملہ کہنے دو کہ 95% اولیاء اللہ امام حسن امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں. امام حسن امام حسین کی اولاد میں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں. اور آج جتنا دین پھیلا ہے یہ مولویوں ملاؤں سے نہیں, اللہ کے ولیوں سے پھیلا ہوا ہے. آپ کی شاید نظر نہیں ہے, ایک جملہ بڑا بتا دیتا ہوں, خدا کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں آپ نے اب تک شاید یہ جملہ نہیں سنا ہوگا. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں, سنو درگ والو. علم کا کام غیر سیدوں سے لیا گیا, فقہ کا کام امام اعظم ابو حنیفہ سے لیا گیا, غیر سید ہیں. امام شافعی سے لیا گیا, غیر سید ہیں. امام حنبل سے لیا گیا, غیر سید ہیں. امام مالک سے لیا گیا, امام طحاوی سے لیا گیا, غیر سید ہیں. امام نسائی سے تفسیر کا کام لیا گیا, امام بیضاوی سے کام لیا گیا, امام جلال الدین سیوطی سے لیا گیا, امام غزالی سے لیا گیا, غیر سید ہیں. حدیث کا کام امام بخاری سے, امام مسلم سے, امام ترمذی سے, امام ابن ماجہ, امام ابو داود سے لیا گیا, غیر سید ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. شریعت کا کام, علم کا کام, حدیث و فقہ کی تبلیغ و اشاعت کا کام غیر سیدوں سے لیا گیا, اور کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنانے کا کام سیدوں سے لیا گیا ہے. اور ہر دور میں دین بچانے کا کام آل نبی اولاد علی سے لیا گیا ہے. آل نبی اولاد علی سے لیا گیا. جب جب اسلام پر بلا آئی, علی کے بیٹے سینہ تان کر کھڑے ہوئے, حسین کی اولاد سینہ تان کر کھڑے ہوئی, کہنے لگی جان دے دیں گے مگر نانا کے دین پر آنچ آنے نہیں دیں گے.
دین بچانے کا کام، دین پھیلانے کا کام، کلمہ پڑھانے کا کام آل نبی اولاد علی سے لیا گیا. علماء جتنے بنے 95% غیر سیدوں سے دین کی اس تبلیغ و اشاعت کا کام علماء کے ذریعے لیا گیا. لیکن دین بچانے، کلمہ پڑھانے، دین کو زندہ رکھنے کا کام ولیوں سے لیا گیا. ولیوں سے لیا گیا. آپ پوری دنیا میں جائیے، جہاں کہیں ولی اللہ ہے، شجرہ نکال کے دیکھیے، 95% اولیاء اللہ علی کی اولاد ہیں، رسول اللہ کی آل میں ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ہم اہل بیت کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ آج جو کچھ بھی ہے خدا کی قسم یہ ان کے صدقے میں ہے. اب دوسری بات سنو، سرکار امام حسین جب کربلا آئے تو مولا امام حسن کے 2 بچے بھی امام حسین کے ساتھ آئے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے کربلا میں. مگر آتے وقت اپنے ایک بھتیجے کو مدینے میں چھوڑ کے آئے تھے. کس کو؟ ایک بھتیجا، امام حسین کا ایک بیٹا. امام حسین جب کربلا آئے، عراق کو آئے، تو اپنے ایک بھتیجے کو مدینے میں چھوڑ کے آئے ان کی والدہ کے پاس. یہ بول کے چھوڑ کے آئے کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے کام کاج کے لیے ایک بچہ رہنے دیجئے. ایک بچے کو رکھے. اس بچے کا نام تھا امام عسکری. کیا نام تھا؟ امام. ان کو چھوڑ کے آئے مدینے میں. ادھر اب آئے امام حسن کے 2 بچوں کو لا لیے، وہ دونوں بھی شہید ہو گئے. امام حسین کے بچے بھی شہید ہو گئے. امام حسین کے بچوں میں اب ایک بچہ بچا، امام زین العابدین. حسینیوں میں ایک بچا، زین العابدین. حسنیوں میں ایک بچا، عسکری. اب یہ امام عسکری کو امام حسین نے رکایا، اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو لائے، مگر وہ بچے امام عسکری کو نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے نہیں لائے کہ میرے بچے، میرے بھتیجے، تو رک جا، میں دیکھ رہا ہوں، تو بڑا ہوگا، تیری نسل ہوگی، تیری اولاد میں آگے چل کر ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ کوئی اور نہیں، اس بیٹے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب سبحانی ہوگا. غوث اعظم امام حسن کی اولاد ہیں، غریب نواز امام حسین کی اولاد ہیں. اور یہ 2 سپوت اس دنیا کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو کافی ہے. سردار اولیاء غوث اعظم ہیں، سلطان اولیاء غریب نواز ہیں. اور پوری کائنات میں ولایت کا صدقہ خدا کی قسم غوث اعظم کے در سے غریب نواز کے در سے بڑھتا ہے. یہ 2 سپوت کافی ہے پوری کائنات کے لیے. اب جتنے ولی ہیں وہ سب غوث اعظم کے صدقے میں ہیں، غریب نواز کے صدقے میں ہیں. یہ حسنی اور حسینی ہیں. امام حسین کی اولاد میں غریب نواز آئے، امام حسن کی اولاد میں غوث اعظم آئے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اگر سمجھے تو دین اتنا ہے، نہیں سمجھے تو قصہ ختم، چیپٹر کلوز، چلتے پھرتے نظر اور جاؤ، قصہ ختم، سو جاؤ گھر میں جا کے لائٹ لو. اور یہ جاہل قوم علماء کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتی. نہیں بیٹھ کے کیا کرتے؟ خالی وہ مسواک میں بڑے بڑے اونچے اونچے پیجامے، لمبے لمبے کرتے، داڑیوں میں، ٹوپیوں میں، اس میں اٹک جاتے. خالی سمجھتے دین اتنا ہی ہے. شالاں اوڑھ لینا، نئے نئے کاما کرنا، زیادہ ہی ضد پہ آ گئے تو 4 مہینے کو غائب ہو جانا، قصہ ختم. اب آپ کا نہیں، لوگ شالاں اوڑھتے نہیں معلوم، ہمارے پاس نیا شروع کرے، اب یوں 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 ڈال لے رہے ہیں، پھرا پھرا کے ڈال لے رہے ہیں، نئے نئے کاما شروع کر رہے ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسائل کو سمجھو، لکھیر کے فقیر مت بنو.
اسلام ایک سمندر ہے، بلکہ سمندر سے بھی زیادہ ہے سمجھنے والے کے واسطے. دیکھو ایک سمندر کے سامنے ایک آدمی ٹھہرا تو ایک سمندر ایک دنیا ہے پوری. اندر گئے تو شارک ہے، ویل ہے، کھیکڑا ہے، کینچوا ہے، جھنگا بھی ہے. اندر ایک دنیا ہے پوری. نائٹر گئے کھارا پانی آ گیا ہے. میرا حسن کا ایک خطرے سے پوری کائنات اور حسن یوسف بنایا گیا ہے. اللہ اللہ، یہ شان مصطفی ہے دوستو. ہم نہیں سمجھے اس مقام کو. اللہ اللہ. اور سمجھاؤں؟ موڈ میں تو ہے نا بھائی؟ آپ موڈ میں تو ہے نا؟ وہ کرسی پہ بیٹھنے والے بھائی لوگ، سبحان اللہ سبحان. ارے واہ ماشاء اللہ. نہیں میں چپ پوچھ رہا ہوں جی، چھوڑو چپ پوچھا. میں پہلے ہی بولا تم نکو حضرات بولے تو بھی میں بولنے والا ہوں. کیا ہوا ایک بار؟ اللہ اللہ. سیدۃ النساء ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روٹیاں بیل رہی تھی. کیا بیل رہی تھی؟ روٹیاں. حضور باہر سے تشریف لائے، دیکھیں کہ ساری کائنات کے مومنوں کی ماں روٹیاں بیل رہی ہے. اللہ اللہ، ذرا بولے سبحان اللہ. ساری کائنات کے مومنوں کی ماں روٹیاں بیل رہی ہیں، تو حضور نے چاہا کہ آج عائشہ کی اس تھکن کو دور کر دیتا ہوں. ہائے 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 ہائے، قربان جائیں جی میرے نبی کے. نہیں، آگ لگانا، پھونکنا، جلانا، پھر توے رکھنا، سیکنا، روٹیاں ڈالنا بہت تھکن کا کام ہے. اس لیے اپنے گھر کی عورتوں کی قدر کیا کرو. جا کے بیٹا فخر کر رہا ہے، امی میں 3000 کا جینس پینٹ لایا. ارے چچورے، 3000 کا جینس پینٹ خریدنا کمال نہیں ہے، دھوئیں گے کون؟ پٹھا ایک وقت خرید لے رہا، 40 وقت پہن لے رہا، 40 وقت اتارا تو دھو رہے کون؟ کبھی ماں دھو رہی ہے، کبھی بیگم دھو رہی ہے، کبھی بہن دھو رہی ہے، کبھی بیٹی. اور اب تو نیا فیشن بنا، 55 کے ہو گئے حضرت جینس پہن رہے ہیں. کچھ تو لحاظ رکھو عمر کا. ایک عمر ہوتی فیشن کرنے کی. 55 میں بھی جینس ٹی شرٹ. اچھا جینس ٹی شرٹ پہنے تو پہنے، پٹھا پھر 220 لے کے نکل رہے بھائی، پلسر. لوگ بول رہے ہیں کیا چاچا؟ خبردار، اب بولا چاچا نہیں بولنا بولے لوگوں کے سامنے. قدر کرو ماؤں کی، قدر کرو بیویوں کی. نہیں قدر کرنا نہیں کرنا؟ بولو کرنا. پینٹاں دھو کے ڈال رہے ہیں، کپڑے دھو کے ڈال رہے ہیں، روٹیاں بیل کے دے رہے ہیں، گرم گرم روٹی ہونا، صاحب کو پھر آتے کی چائے ہونا، نیند میں سے اٹھ کے پکا کے دینا، ٹفینہ بن کے دینا، ان کے بچوں کو سنبھالنا، اماں جان کو سنبھالنا، بابا جان کو سنبھالنا. قدر کرو عورتوں کی. دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا ہے. تھرڈ کلاس لوگ ہیں وہ جو اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں. بالکل نکلی ہوئی قوم ہے وہ. احساس نہیں ہے انہیں عورتوں کی خدمت کا، کتنی تکلیفوں کے ساتھ. ایک دن کپڑے دھو پتا چلے گا کتنا سخت کام ہے. ناک بند ہو جاتی، بچے کی چڈی ہاتھ میں آ گئی تو خدا کی قسم وہ ماں کی ممتا ہے جو 7 سال تک اپنے بچوں کے چڈیاں دھو کے زندگی گزار رہی ہے. قدر کرو دوستو. ہم نا قدرے ہو گئے. آج ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں ہمارے لیے دعا نہیں کر رہی، اس لیے اللہ کی رحمت نہیں آ رہی ہے گھروں میں. ہماری ماں ہمارے لیے دعا نہیں کر رہی ہے، اس لیے اللہ کا فضل نہیں آ رہا ہے ہمارے گھروں میں. ہماری بہنیں ناخوش ہیں ہمارے سے، اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. ٹھہر کے ایک مرتبہ استری کرو، معلوم ہوتا ہے استری کرنا کیا چیز ہے. افسوس افسوس جو انسان خود اپنے گھر والوں کی قدر نہیں کرا، انہیں محلے والوں کی، شہر والوں کی کیا خاک قدر کریں گا. اس لیے آج ہم رسوا ہو رہے ہیں دوستو. قدر کرو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی. کریں گے انشاءاللہ. آئے ہائے ہائے، رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں.
حضرت عائشہ روٹیاں بیل رہی ہیں، گرمی کی شدت کی وجہ سے رخسار عائشہ سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی ہے، رحمت للعالمین کو دیکھا نہ گیا، چاہا کہ آج میری عائشہ کی تھکن دور کر دوں، آئے ہائے ہائے، محبوب ہے، محبوب رب العالمین ہے، چاہا کہ میری زوجہ مطہر کی تکلیف کو دور کر دوں، خوشیوں میں بدل دوں اس تکلیف کو۔ اور آج کل نیا سسٹم چل رہا، بیچاری بھاؤ ٹھہر کے پکاری کر رہی، جا کے بیٹا ٹھہر گیا، بیوی چھے نا بھائی، میری بیوی پکاری بول کے جا کے بازو ٹھہرا، اندر کمرے میں سے آواز آتی امی کے، جورو کا غلام چلے گا اندر، لو بیوی کے بازو ٹھہر جانا خدا کی قسم جورو کے غلام ہونے کی علامت نہیں ہے، اچھے شوہر ہونے کی علامت ہے، اچھے شوہر ہونے کی علامت ہے۔ عورتیں بھی خود ماحول بگاڑتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر پلٹ کے مصیبتیں آتی ہیں۔ بہن بولتی ہم تو 10 سال سے پکائے، اب تک آ کے ہمارے بازو نہیں ٹھہرا، بیوی پکاتے کی بازو ٹھہر گیا۔ بیوی کے بازو ٹھہر سکتے ہیں، بہنوں کا نے ٹھہر کے چچورا پنا نہیں کرتے، بولو نا جی۔ بہن کا مقام الگ ہے، بہن سر کا تاج ہے، بہن کی عزت الگ ہے، بہن کے ساتھ ریلیشن الگ ہے، بہن کے ساتھ بھائی کا تعلق اور بھائی کی محبت الگ ہے، بھائی کی محبت بھائی کا پیار الگ ہے، بیوی کے ساتھ تعلق اور محبت الگ ہے۔ اس سے اس کو کمپیر، ہمارے ساتھ ہمارا بھائی ہنستا ہی نہیں، خالی بیگم کے ساتھ ہی ہنستا، بیگم بولتے اس کو جس کے ساتھ ہنستے، بولو جی سبحان اللہ۔ پوری پرابلم سالو کر دے رہا ہوں میرے بھائی لیڈیز ہے اندر، اب تو شکر گزار بنو بھائی۔ بہنوں کے ساتھ ہنس ہنس کے چچورا پنا، بہنوں کو بٹھا کے لے کے جا کے ہوٹلوں میں کھانا نہیں کھلاتے، بہنوں کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے ٹی ویاں فلماں نہیں دیکھتے، ویسے تو بیوی کے ساتھ بھی نہیں دیکھتے، کئی فلم دیکھتے سمجھیں گے کوئی مصیبت۔ ایک ریلیشن بہن کے ساتھ الگ ہے، بیگم کے ساتھ الگ ہے۔ آمنہ کا لال آیا ہے، دیکھا کہ حضرت عائشہ گرمی کی شدت سے تپش سے پریشان ہو رہی ہیں، روٹیاں بیل رہی ہیں، کیونکہ چھوٹی عمر کی تھی، چھوٹی عمر کی تھی بالکل۔ آئے ہائے، حضور نے کیا کیا، چاہا کہ میری زوجہ کی تکلیف دور ہو جائے، حضور نے کہا عائشہ تم بیل دو میں سیک دیتا ہوں، آئے ہائے سبحان اللہ، عائشہ تم بیل دو میں سیک دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے بیلا، بیل کے حضور کے ہاتھ میں دیا، حضور ہاتھ میں روٹی لیے توے پہ ڈالے، اب حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ توے پہ روٹی سیکے ہی نہیں جا رہی، نہ اس کو آگ لگ رہی ہے، نہ انہیں گرم ہو رہی ہے، نہ وہ پک رہی ہے، اب وہ پھونکتی جا رہی ہے، پھونکتی جا۔ حضور نے کہا عائشہ ٹھہرو میں پھونکتا ہوں، آئے ہائے پھونک رہے، روٹی پک ہی نہیں رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی دیر ہو گئی روٹی پک نہیں رہی ہے، آقا بات کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے، رحمت للعالمین بیان کرتا ہے، جماعت والوں کان کھول کے سنو، آمنہ کے لال کا مرتبہ تو دیکھو، مصطفیٰ بیان کرتے ہیں عائشہ جسے میرا ہاتھ لگ جائے اسے زمین کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ فیضان مدینہ پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جاؤ نبی کے مقام پر، ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ کیا شان والا نبی دے دیا میرے بھائی اللہ۔ ارے ہم لوگاں تو دیوانے سنیاں ہیں، ہم لوگاں خالی سال میں ایک وقت میلاد کا جلوس نکالتے، اللہ نے تو اتنے بڑے مرتبے والا نبی دیا، روزانہ جلوس نکالنا نبی کا، ڈیلی میلاد النبی منانا، نبی کی ایسی شان والا نبی پیدا کر دیا اللہ نے۔
ایسے شان والے کی امت میں ہم کو پیدا کر دیا ہے اللہ نے. اللہ اللہ, ایسے مرتبے کا مالک ہے ہمارا نبی. اس لیے میرے پیارے مسلمانوں, یہ بازو والوں کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو خراب, اپنی آخرت کو برباد. اللہ اللہ. اب لو ایک اور سنا دیتا ہوں, حدیث پاک ہے, صحیح مسلم میں ہے, نسائی شریف میں بھی ہے. سیدۃ النساء ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح کے بعد حضور کے گھر تشریف لائی اور چاہتی تھی کہ رحمت للعالمین کی خاص خدمتوں کی سعادت نصیب ہو جائے. حضور بیت الخلاء تشریف لے گئے. حضرت عائشہ نے چاہا کہ حضور کی اجابت کو صاف کرنے کا شرف بھی حاصل کر لوں. اللہ اللہ. حضور بیت الخلاء سے تشریف لے آئے, واپس آئے. حضرت عائشہ اندر تشریف لے گئی تاکہ حضور کی اجابت کو صاف کرے, کیونکہ وہ ڈرینیج کا زمانہ, وہ فلیش کا دور, وہ پانی مارنے کا دور, وہاں پر ڈرینیجیں نہیں تھی, وہاں سے اٹھایا جاتا غلاظتوں کو باہر کسی مقام پر لے جا کر پھینکا جاتا. تاجدار کرم کی غلاظت نجاست کو صاف کرنے کے لیے تاجدار کرم کی نجاست کو صاف کرنے کے لیے حضرت عائشہ نے چاہا کہ میں حضور کی نجاست کو صاف کرنے کا شرف حاصل کر لوں, یہ خدمت کا موقع مجھ کو نصیب ہو جائے. اللہ 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 اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اجابت خانے سے نکلنے کے بعد اندر تشریف لے جاتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ نجاست نہیں ہے, وہاں پر نجاست, سوچتی ہے کہ شاید حضور نے نجاست نہیں فرمائی, واپس تشریف لا لی. اللہ اللہ. حضور دوسرے دن اجابت خانہ تشریف لے گئے, واپس تشریف لائے. حضرت عائشہ تشریف لے جاتی ہے تاکہ اجابت صاف کر دوں. دیکھتی ہیں کہ دوسرے دن بھی وہاں اجابت نہیں ہے. حضور تشریف لا لی. حضرت عائشہ نے سوچا کہ شاید حضرت نے آج بھی اجابت نہیں فرمائی. تیسرے دن حضور اجابت خانہ تشریف لے جاتے, اجابت فرماتے ہیں, واپس تشریف لائے. حضرت عائشہ نے چاہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ حضور کی اجابت شریفہ کو صاف کر دوں, مگر دیکھا کہ تیسرے دن بھی اجابت. پریشان ہو گئی, ایک دن نہیں ہوا, دوسرے دن نہیں کرے, تیسرے دن آخر اجابت. حضور اجابت خانہ جاتے ہیں, پھر اجابت نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بڑے فکر کے ساتھ اجابت خانے سے باہر نکلتی ہے. حضور 3 دن سے دیکھ رہے ہیں, حضور نکلتے, حضرت عائشہ جاتی ہیں. 3 دن سے دیکھا, حضور نے کہا کہ نہیں, اب ان کو بتا دینا چاہیے. ان کے چہرے پر فکر دیکھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, عائشہ میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں اجابت خانے سے نکلتا ہوں, تو اندر تشریف لے جاتی ہو, بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ, میں آپ کے اجابت صاف کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرا نام ان خدمت گزاروں میں بھی لکھا جائے کہ عائشہ وہ ہے جو نبی کی اجابت صاف کیا کرتی تھی. میں ان خادموں میں اپنا نام لکھانا چاہتی ہوں, مگر یا رسول اللہ 3 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ وہاں اجابت نہیں آئے. تو نبی نے مسکرا کر کہا, عائشہ کیا تم مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہو؟ اللہ اللہ. کہا یا رسول اللہ نہیں, میں آپ کو اوروں کی طرح نہیں سمجھتی ہوں, آپ پیغمبر خدا ہے, آپ سید المرسلین ہے, آپ لامکان کے مکی اللہ کے حبیب ہیں. یا رسول اللہ مگر میں نہیں جانتی کہ وہ اجابت نظر کیوں نہیں آ رہی ہے. تو حضور نے فرمایا, عائشہ سن لو, میرے رب نے مجھے اس شان کا مالک بنایا ہے کہ آج تک کسی نے بھی میری اجابت کو نہیں دیکھا. جب میں اجابت کرتا ہوں تو زمین پھٹ جاتی ہے اور میری اجابت کو زمین کا لقمہ بنا دیا جاتا ہے. ارے تکبیر, ارے رسالت. اللہ اللہ. شان مصطفیٰ تو دیکھو دوستو, کیا مقام ہے حضور کا, کیا شان ہے حضور کی میرے بھائی. افسوس ایسی عظمت والے نبی کی عظمت کو نہیں سمجھی قوم. خالی کلمہ پڑھ رہا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کون ہے رے؟ خالی کلمہ پڑھ لے تو ہو جاتا. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد الرسول اللہ, تو پتا چلا کہ محمد کا ثانی بھی نہیں ہے.
اسی لیے تو رب نے اپنے نام کے ساتھ نام کو جوڑ کے رکھا ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی پوچھنے لگا, بولے آپ لوگ کہتے ہیں اے علی کہ اللہ حضور کو بہت چاہتا ہے, بہت چاہتا ہے, بہت چاہتا ہے, بہت چاہتا ہے. بولے جی ہاں بے شک اللہ حضور کو بہت چاہتا ہے. پوری کائنات ایک طرف, آمنہ کا لال ایک طرف, اللہ اپنے حبیب کو اتنا چاہتا ہے. بولے علی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا نام پہلے, محب کا نام بعد میں ہونا. محبت کا تقاضا یہ ہے محمد الرسول اللہ محبوب ہے تو ان کا نام پہلے, اللہ محب ہے تو لا الہ الا اللہ بعد میں ہونا چاہیے تھا. مگر یہ مسئلہ الٹا ہے, محب کا نام پہلے ہے, محبوب کا نام بعد میں. لا الہ الا اللہ پہلے ہے, محمد الرسول اللہ بعد میں ہے. ایسا کیوں ہوا؟ تو علی نے جواب دیا کہ سن, اللہ نے چاہا. ٹیڑے سوالاں کرنا یہودیوں کی نشانی ہے, اچھے جواب دینا علی والوں کی نشانی ہے. میں بولا نا آپ کو, یہ ٹینشن شروع سے ہی ہے. جب چہرے الگ تھے عقیدے الگ تھے, اب چہرے الگ ہے عقیدے الگ ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, علی نے کہا سن, اللہ نے چاہا کہ اگر محبوب کا نام پہلے اور محب خدا کا نام بعد میں رکھے تو کوئی لینے والا ناپاک اپنی ناپاک زبان سے پہلے نبی کا نام لے گا تو رب کو یہ گوارا نہ ہے, یہ رب کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی ناپاک پیارے مصطفیٰ کا نام پہلے لے لے. تو اس لیے اللہ نے لا الہ الا اللہ پہلے رکھا تاکہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو زبان پاک ہو جائے, اور پاک ہو گئے تو تب کہے محمد الرسول اللہ. ارے تکبیر, ارے رسالت. پیارے بزرگ اور دوستو سمجھو, نبی کو نئے نئے آئٹمہ نکالنے سے دین نہیں چلتا. دین چلانے کے لیے دین لانے والے سے محبت ہونا. لوگوں کو ارے محبت کر بھائی نبی, اسی لیے ناپاک خون کا بنا ہوا میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہوگا. اللہ اتنی بدترین درجے کی بات ہے اہل بیت سے بغاوت کرنا. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے عاشق بندے کی طرف توجہ دلائی, کہا کہ وہ لوگوں سنو, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. ترغیب دلائی حضور اہل بیت کی طرف آؤ, اہل بیت کی طرف آؤ. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے, جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا, جو اس میں سے رک گیا وہ ہلاک ہوا, برباد ہوا. تو اب جس کو نجات پانا ہے اس کو کشتی اہل بیت میں بیٹھنا ہی بیٹھنا, اس کو یا حسین کرنا ہی کرنا ہے. میں ماتم کرنا ہے نہیں بول رہا ہوں, کہیں کل جا کے ایک نیا فارمولا دیں گے, وہاں کے ماتم کرو بولے ماتم کرو نہیں بول رہا ہوں میں, زنجیاں چھریاں نہیں بول رہا ہوں, یا حسین بول رہا ہوں. گھر میں اٹھے تو یا حسین, کرسی پہ بیٹھے تو یا حسین, شٹر اٹھائے دکان کا تو یا حسین, غلہ کھولے تو یا حسین, رات میں شٹر بند کرے تو یا حسین, گاڑی سٹارٹ کرے تو یا حسین. آپ بولیں یا اللہ نکو, پہلے حسین والا تو بن جا, اللہ والا خود بخود بن جائے گا. نہیں, انہیں شیطان اللہ والا بننے کی چکر میں گیا, آدم والا نہیں بنا. اللہ بولے نا وہ نہیں بنا تو یہ بھی نہیں بنا, نکال بولے نہیں. یزید بھی اللہ والا بننے گیا, حسین والا نہیں بنا تو اللہ بولے نکال, پہلے میرے محبوبوں کا بن پھر میرا بنتا مگر. اسی لیے حضرت ابو بکر پہلے رسول والے ہوئے, سبحان اللہ, رسول نے دعا فرما دی تو اللہ والے ہو گئے. حضرت ابو عمر رسول والے بنے, حضور نے دعا کی تو وہ اللہ والے ہو گئے ہیں. پہلے رسول والے بنو, پہلے حسین والے بنو, پھر وہ دعا کر دیں گے تو خود بخود اللہ والے بن جاؤ گے.
بات سمجھ نہیں دوستو، پہلے وسیلے کو پکڑو مضبوطی سے، چھت پہ ڈائریکٹ نہیں جاتے جی، وسیلہ ہونا ضروری ہے. نہیں بیماری آئی تو ڈاکٹر ہونا. ایک صاحب کیا کریں بہت اچھے تھے، ان کو مولانا صاحب کا ایک بیان سنے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا شرک ہے، رام اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، سب دینے والا اللہ. یہ باتوں پہ یقین کر لے کے مست ہوگا نا. کیا مولانا ہے وہ اتنے پیارے پیارے باتیں بولے، سب سے توڑ دیا، اللہ سے جوڑ دیا میرے کو بولے. ایسے مولاناؤں کی ضرورت ہے. اللہ سے جوڑ دیا میرے کو، اللہ سے. 8-10 دن یہی خمار میں چلتے ہیں، مست ہے، اللہ چل رہا اللہ چل رہا اللہ چل رہا. 10ویں دن رات میں کیا ہوا، دل میں دھڑ چل رہا. بچے بولے ابا کیا ہو رہا؟ نہیں بیٹے طبیعت ایسی ہو رہی، بولے ایسی ہو رہی. بولے ابا چلو ہاسپٹل. اللہ صرف اللہ. پاگل ہو گیا بڑے میاں، چلو دواخانے. کون کس کا نہیں؟ بولے ڈاکٹر رمیش دیوانے خیر اللہ. نہیں بولے صرف اللہ، خیر اللہ نہیں. بولے ابا تم پاگل ہو گئے کیا؟ اتنی طبیعت خراب ہو رہی، پسینے پورے چھوٹے ٹھنڈے پڑ گئے، تم سے کیا باتیں کر رہے؟ تم چلے جاتے تھوڑی دیر میں. چلو ڈاکٹر کے پاس. تو بولے مولانا صاحب بولے صرف اللہ کے علاوہ کسی ملا کا ہاتھ نہیں پکڑنا، صرف اللہ. نہیں سنتے، پکڑ ان کے ہاتھ نہ پیرا ڈال کے وین میں ڈال کے لے جا کے ڈاکٹر نے اچھا ہو بھائی 5 منٹ لیٹ ہو کے تو گئے تھے بولے چچا. ڈال کے پمپنگ ومپنگ کر کے وہ کر کے یہ کر کے واپس لے گئے، لے کر کے پلا کے 2 دن کے بعد ڈسچارج کرے. گھر کو آئے تو پورا خاندان ہونا پاگل ہو گئے، طبیعت خراب ہو رہی، نئے فارمولے سنا رہے تھے. تم نہیں، وہ ہمارے مولانا صاحب بولے تھے اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں، کسی سے مدد نہیں لینا، بولے صرف اللہ سے لینا، بولے کوئی وسیلہ نہیں ہے، صرف اللہ ہے، جو کچھ کرنے والا اللہ ہے. ایسا ہے بیگم بولے تمہارے مولانا کو نیا فارمولا میں دیتی. بولے کیا مسجد میں نماز پڑھاتے مولانا؟ بولے بے شک. تنخواہ لیتے بے شک. تنخواہ یہ مہینے میں اللہ سے لو. بولے مولانا صدر صاحب سے لیے تو تمہارے مولانا کا مردہ نکال دیتے. ان کو بھی بات سمجھ میں صحیح ہے، پٹھا میرے کو کس سے بھی نہیں لینا. بولا انہیں کمیٹی سے تنخواہ کیسی لیتا. ان پہنچ گئے صحت مندی کے ساتھ مسجد کو. بولے صدر صاحب انہیں مار دینے کی چکر میں تھا میرے کو. اچھا ہوا بچے زبردستی کرے بول کے بچ گئے اپن. صدر صاحب یہ مہینے میں تنخواہ نہیں دیں گے آپ، خبردار ذرا ٹھہرو، اس کو سکھانا ہے سب. 1 تاریخ ہو گئی تنخواہ نہیں مل رہی، 3 تاریخ ہو گئی تنخواہ نہیں مل رہی، 5 تاریخ ہو گئی تنخواہ نہیں مل رہی. 5 تاریخ کی مغرب میں امام صاحب اٹھ گئے. صدر صاحب کو کیا بولنا؟ نہیں آئے مغرب میں، نہیں آئے شام میں، تنخواہ نہیں دیے، نہیں پڑھاتے نماز. بولے ہاں. بولے مولانا صاحب ایسا بولے تھے، ایسا اس لیے میں روکا آپ نے. کون بولے؟ انہوں بولے ایسا. کیا جی تم ایسا بولے گا؟ جی ہاں بے شک میں بولا تمہاری تنخواہ نہیں دینا بول کے، یہ مہینے میں تنخواہ تم اللہ سے لیں گے. اللہ کے لیے نماز پڑھا لینا جی، ڈائریکٹ اللہ سے تنخواہ لینا. اتنا پیارا فارمولا ہے. روز رحمت تو کرا دو 20 مسئلے پورے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. نماز پڑھانا اللہ کے واسطے، تنخواہ لینا ملا کے ہاتھ سے. پھر وہ بھی مسجد میں پکار کے چندے ڈالو جی ڈالو. شرک نکل گیا پورا، ختم ہو گیا. 5 دن میں اتر گیا شرک کا بخار. بولے خیر اللہ سے لینا شرک ہے. صدر صاحب اللہ نہیں ہے، خیر اللہ ہے. عبادت اللہ کی کرے، تنخواہ بھی اللہ سے لینا، خیر اللہ سے لینا ہی نہیں. صدر صاحب دھندے نہیں، بے شک پورے محلے کو جمع کرنی. 6 تاریخ کو یہ کہا کہ نیا فارمولا چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد بولے نہیں جی، دین کے معاملات ہے تو اللہ سے لینا، دنیا کے معاملے ہیں خیر اللہ سے لے سکتے. بولے نیا ٹانگ نیا پیدا.
دین کی بات ہے تو اللہ سے لینا، دنیا کی بات ہے تو غیر اللہ سے لے سکتے ہو. تو میرے مولانا آج تم نماز پڑھا ہے، دین ہے غیر دین ہے؟ جو خطبہ دیا وہ دین تھا غیر دین تھا؟ جو تم سلام پھیر رہے تھے، روزانہ دعا کر رہے تھے، دین ہے غیر دین ہے؟ اب تو اللہ سے چلے نہ رہے. بات سمجھ میں ہے میرے بھائی، اللہ کے واسطے یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ صرف جہالت ہے. یہ جو شرک 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 جو لگا لینا، یہ جو جھمیلے، بات کرے کہ شربت پلائے تو شرک، کھانا کھلائے تو شرک، 11ویں کرے تو شرک، 12ویں کرے تو شرک، وہاں جمع ہو گئے تو شرک، ٹھنڈا نکالے تو شرک، جلسہ کرے تو شرک. یہ صرف تمہارے کو نبی سے توڑنے کا فارمولہ ہے. میرے بڑے بھائی تم ذرا ایمانداری سے تھوڑی دیر کے لیے عقل کو یوز کر کے بولو میرے بھائی. تم سننی ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، وہ تمہاری مرضی، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر میرا کام ہے تم کو ایک حقیقت، ایک اچھی بات بتلا دوں. سمجھانا میرا کام ہے، سمجھا دوں. بھائیو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچو، شربت پینا شرک کیسا ہوتا ہے؟ نہیں، شربت پینا بھی شرک ہے. وہ ہمارے پاس وہ شادیوں میں بھی ہوتا، دیکھیے اکثر دولوں کو پھولا پہناتے. دولہا پریشان، یہ کہہ بڑے بھائی پہلی شادی ہے لائف میں، اس کے اندر شیر کہاں سے گھوٹا؟ پھول پہنا تو پھول شیر. ارے پھول پہنے تو کیا ہونے، دولہا جا کے خدا بن جاتا. سمجھنے ہی چیز ہے میرے بھائی. پھول پہنے تو شیر، ہٹے تو شیر، بیٹھے تو شیر، اٹھے تو شیر، لیٹے تو شیر. تھوڑے دن کا کپڑے پہننا شیر پہنے گا. مزار پہ چادر اڑائے شیر. ارے کپڑے کو، مزار کو، دونوں کو، چاروں کو کیسا پارے بڑے بھائی؟ شیر کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا. مطلب میں یہ کہوں کہ اللہ تو اللہ ہے مگر رسول اللہ بھی اللہ ہے، تو میں کیا کیا؟ رسول اللہ کو اللہ بنا دیا، اللہ کی ذات میں شریک کر دیا. اب ہوا شرک. کوئی اگر یہ بولے اللہ تو اللہ ہے مگر غوث اعظم بھی اللہ ہے، غوث اعظم بھی خدا ہے، یا غوث اعظم خدا کے جیسے ہے، یا چندہ حسینی خدا کے برابر ہے، کوئی اگر ایسا بولا تو شرک ہوتا. مگر یا اتنے لوگ بیٹھے ہوئے پورے منتوں میں پیدا ہوئے سو ہے، کون بولے جو درگاہ میں جا کے چندہ حسینی خدا ہے بول کے؟ چندہ حسینی نہ خدا ہے، نہ خدا کے برابر ہے، نہ خدا کے جیسے ہے. اللہ اللہ ہے، چندہ حسینی اللہ کا بندہ ہے. نہیں، چادر اڑائے مزار پہ تو خدا بن جاتی ہے، پھولا پلائے خدا بن جاتی ہے، شربت پلائے خدا بن جاتی ہے. جہالت کی حد ہے میرے بھائی. عقل کو دخل ہی نہیں پکڑ رہا تھا، پکڑ کے بولتے بھی تو کس کو؟ وہ بیچارہ وہ 6 مہینے میں بہت جمعے کی نماز پڑھتا ہوں نہیں، ترکاری کے ریٹوں سے اس کو فرصت نہیں رہتی، ٹماٹے نکالتا، پھینکتا، لاتا آتا، اس کو پڑھے شیر کا ہے بھائی اماں. اتنا بھیانک ہے مسئلہ. انہیں بھی اب شیر بننا شروع ہوا، ٹماٹے چھوڑو شیر بول، انہیں بھی شروع ہو جانا. اللہ کے واسطے ایسا نہیں ہے میرے بھائی. دین ہمارا ایسا نہیں ہے. دین کو سمجھو آپ. دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین جو ہے بازی کا نام نہیں ہے. دین کو سمجھنا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھیجے عقل والا بنا کر. ہم لوگ کا گایا نہیں ہے، بیلا نہیں ہے، جاگو یا چورستے پہ بیٹھ جانے کے واسطے. ہم لوگ اللہ عقل دیا سمجھنے کے واسطے. ہمارا کو جو ہے قرآن پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنا ہے، حدیث پڑھنا ہے، اس کی تشریحات پڑھنا ہے، اچھے کو برے کو سب کو سمجھنا ہے نہیں ہے. اجی تھوڑی دیر کے لیے غور کرو. یا حسین بولے تو لوگوں اور شرک ہو گیا، یا علی شرک ہوگا، المدد یا علی شرک ہوگا. شرک شرک کہو تم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارے، اس میں شرک ہوگا. آپ ایمانداری سے نماز کو روزانہ پڑھتے نا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. نماز ہو رہی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثنا پڑھ لی ہے، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان. کون انہوں پھپا
کعبے کے امام صاحب اعوذ باللہ من الشیطان، حنفیوں کا پھر بھی حلو پڑھنا ہے، سنیں نہیں آنا، شافعیوں کا زور سے پڑھنا ہے، تو اس لیے کعبے کے امام صاحب